الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ پیاس ہی کے الفاظ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ مراد وہی ہے۔ بعض موقعوں پر ہم اسی طرح کسی ایک جزء سے تعبیر کر لیتے ہیں کسی صورتحال کو۔ تو فرمایا کہ کتنے روزہ رکھنے والے ہیں جن کو ان کے روزے سے پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی سارا دن منہ کو بند کیے رکھا، پیاس برداشت کی، لیکن یہ کہ ہر برا کام کیا۔ اگر دکان پر بیٹھے تو کم تول کے دے دیا، لوگوں سے جھوٹ بولا، دھوکے اور فریب دیے، اسی طرح سے ایسے کاموں میں سارا دن بسر کر دیا کہ جو لغویاتی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے آدمی کو اس کے روزے سے اس کے سوا کیا ملا کہ پیاسا رہا۔ یہ کسی چیز کی حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا اسلوب ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلوؤں سے ہمیں دین سکھایا ہے۔ یہ بات بھی کہ کسی چیز کو اگر اللہ کے لیے کرتے ہو تو اس کی صورت کا بھی لحاظ کرو، کیونکہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی صورت ہے۔ یعنی روزے کی صورت یہ ہے کہ اس میں ہم سحری کے وقت کھا پی لیتے ہیں، فجر کا جیسے ہی وقت ہوتا ہے اس کے بعد کھانا پینا، بیویوں سے تعلق قائم کرنا ختم کر دیتے ہیں، اور پھر مغرب تک یہی معاملہ رہتا ہے۔ یہ روزے کی صورت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ قرآن مجید نے بیان کر دی کہ وہ اللہ کے لیے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا کے اپنی تربیت کرنا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی صحیح ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے والے بن جائیں۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو یہاں پر بھی اصل میں حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ کسی شخص نے اگر صورت کا اہتمام کر لیا ہے لیکن حقیقت کو ملحوظ نہیں رکھا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کسی شخص نے اگر حقیقت کو تو ملحوظ رکھا لیکن اللہ کی قائم کردہ صورت کی خلاف ورزی کر دی تو یہ چیز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اپنی یاد کے لیے 5 وقت نماز کا طریقہ مقرر کیا ہے، تو ہم اس کی جگہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی حقیقت تو چونکہ اللہ کی یاد دہانی ہے تو اس وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ہی کی ذات پر، اللہ ہی کی صفات پر فکر کر رہے ہیں، تو بس یہ نماز کے قائم مقام ہو جائے گا۔ نہیں، اس صورت کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور اس صورت کو، اس کی حقیقت یا اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی چیز کو ایمان کہتے ہیں، اور یہی شریعت کی پابندی ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کسی چیز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر کسی مقصد کے پیش نظر کوئی صورت مقرر کر دی ہے تو اس صورت کی پیروی کی جائے گی، لیکن صورت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ یہ لحاظ رکھا جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت مقرر کی ہے، اس کی یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہنا چاہیے۔ تو روزے کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی پیروی، اللہ کو اپنا بادشاہ سمجھ کر، اپنا آقا سمجھ کر غلامی کے جذبے سے سر اس کے سامنے جھکائے رکھنا۔ تو اس حقیقت کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے، اور صورت کو بھی پوری طرح ملحوظ رہنا چاہیے۔ صورت کی پابندی شریعت کا تقاضا ہے، اور اس کی حقیقت دین کی حقیقت کو پانے کی جدوجہد ہے، کیونکہ تزکیہ، پاکیزگی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ وعن ثابت البنانی قال سئل انس بن مالک
کنتم تکرہون الحجامہ للصائم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ثابت بنانی روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا آپ لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص روزے میں حجامہ کرائے، یعنی پچھنے لگوائے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، الا من اجل الضعف، ہاں اس معاملے کا ضرور لحاظ رکھا جاتا تھا کہ اس سے کمزوری ہو جاتی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ روزہ نبھانا، روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ چیز ہے، صحابہ کرام نے بعض موقعوں کے اوپر اس طرح کی بہت سی چیزوں کو واضح کیا ہے کہ اگر کسی کام سے رسول اللہ نے روکا یا کسی کام کی ہدایت فرمائی، وہ عام جو سنت ہے، جو قاعدہ ہے یا جو حکم دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر تھی، تو بتایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترمیم ہو گئی یا روزے کے افطار کا حکم صادر ہو گیا۔ بعض اوقات عارض پیش آ جاتے ہیں، ان عوارض کو سامنے رکھ کر بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے، تو وہ بتایا ہے انہوں نے کہ یہ ضعف پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری سی بعض اوقات محسوس کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ خون نکلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ محض احساس کی وجہ سے آدمی پر یہ کیفیت طاری ہو جائے، تو اس میں البتہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ باقی جہاں تک پچھنے کا تعلق ہے اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ عن عائشۃ قالت ان حمزۃ بن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر وکان کثیر الصیام فقال ان شئت فصم و ان شئت فافطر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سفر میں بھی روزے رکھتا ہوں، یعنی اب تو سفر خیر بہت آسانی کے ہو گئے، لیکن اس زمانے میں سفر میں بڑی مشقت ہو جاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا کہ میں سفر میں بھی روزے رکھتا ہوں، اور یہ عام طور پر روزے رکھتے رہتے تھے، یعنی بہت زیادہ روزے رکھنے کا مزاج تھا۔ ظاہر ہے کہ رمضان میں تو رکھتے ہی ہوں گے، اس کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتے تھے۔ تو رمضان میں بھی ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر سفر بھی درپیش ہے تو میں روزہ نہ چھوڑوں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا، فقال، ان کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، یعنی یہ تو اللہ کی دی ہوئی ایک رخصت ہے، اگر تم تحمل کر سکتے ہو تو روزہ رکھ لو، نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو۔ تو یہی تعلیم دی گئی ہے سب رخصتوں کے معاملے میں۔ کسی رخصت کی بھی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ عزیمت بن جائے، یعنی یہ کہ اس کا لازماً آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں نماز میں، روزے میں، حج میں، عمرے میں، ان سب سے بس رخصت ہی سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے۔